جنہیں وائٹل سائنس کہا جاتا ہے۔ یہ مثل مشہور ہے کہ وہ آیا، اس نے دیکھا اور فتح کر لیا۔ یہ بات جنید جمشید کی شخصیت پر صادق آتی ہے۔ جنید جمشید ایک عہد ساز اور ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے۔ ان کی زندگی نشیب و فراز اور جد و جہد سے عبارت ہے۔ جنید جمشید 1987 میں وائٹل سائنس ایلبم 1 کی ریلیز کے ساتھ منظر عام پر آئے۔ یہ ایلبم پاکستان کی راک انڈسٹری کے لیے ایک انقلاب ثابت ہوا۔ بڑے مزے کی بات میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ کم لوگ جانتے ہیں، جنید سے میری پہلی ملاقات اس وقت ہوئی جب ہم کراچی یونیورسٹی میں ایک پروگرام کر رہے تھے، وہ بزم طلبہ کا، ہفتہ طلبہ کا ایک پروگرام تھا، روبرو۔ تو اس وقت یہ راک اسٹار تھے، انہیں ہم لے کر آئے اور اپنے پروگرام کو ہمیں کامیاب بنانا تھا۔ جنید نے اس میں پرفارم کیا اور اس وقت کچھ اور تھے جنید، اور بڑا مزہ آیا، گفتگو رہی۔ یہ پہلی ملاقات ان سے ہوئی، یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں مڈ 80s کی۔ اسی ایلبم کا ایک اور گانا دل دل پاکستان دنیا بھر میں پاکستانیوں کے دلوں میں گھر کر گیا۔ 1987 میں جس راک اسٹار کے گانے دلوں میں گھر کر رہے تھے، وہ 3 ستمبر 1964 میں ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوا تھا جہاں سبھی دلدار تھے۔ یہ مذہبی رجحان رکھنے والا ایک فوجی گھرانہ ہے۔ جنید جمشید بھی بچپن میں اور بچوں کی طرح شرارتیں بھی کیا کرتے تھے۔ بیسن کے اندر یہ جو نلکا لگا ہے، اس میں سے پانی کیسے نکلتا ہے؟ پورے بیسن کو کھول دیا اور پھر اکھاڑ دیا، پھر اس کو جو نیچے رکھا تو کسی کی ٹھوکر لگی تو بیسن ہی توڑ مارا۔ جنید جمشید نے بچپن میں گٹار کی خواہش ظاہر کی اور محبت کرنے والی ماں گٹار ڈھونڈ لائی۔ یہاں سے گئے، میں اور یہ عمرہ کے لیے گئے ہوئے تھے، جہاز میں خود لے کے گیا تھا، تو یہ ساتھ گئے، تو انہوں نے جنید سے فرمائش کی، تو جنید نے کہا ماما میرے لیے آپ گٹار لائیے گا۔ تو جب ہم واپس آئے وہاں سے تو یہ بڑے یعنی لوگ اور چیزیں خریدتے ہیں، یہ گٹار کی تلاش میں گھومتی پھرتی۔ ایسی دلدار ماں جو بیٹے کے ہمراہ ہر منزل پر ساتھ رہی۔ جب یہ اس حلقے میں تھے، جب بھی میں ان کے ساتھ ہوا کرتی تھی، ہر جگہ دبئی تک ان کے شو دیکھنے میں ان کے ساتھ جاتی تھی۔ وائٹل سائنس گروپ نے مشہور قومی نغمہ دل دل پاکستان ترتیب کیا، جو ملی نغموں میں ایک شاہکار ہے۔ دل دل پاکستان دنیا کے پر اثر ترین قومی نغموں میں شامل ہے، جو آج بھی ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے۔ اسے پاکستان کا دوسرا قومی ترانہ بھی کہا جاتا ہے۔ فنکار تو وہ کمال تھا ہی، اور دل دل پاکستان جیسا نغمہ جس نے دیا، جو نیشنل اینتھم کے بعد سب سے پاپولر ترین پاکستانی نغمہ ہے۔ جنید جمشید کی بے پناہ کامیابیوں پر نامور موسیقار سہیل رانا بھی کہنے پر مجبور ہو گئے کہ میں نے اپنی پروفیشنل زندگی میں تم جیسا فنومنا نہیں دیکھا۔ سہیل رانا صاحب تھے، انہوں نے ہمیں کہا کہ میں اتنے عرصے سے میوزک کر رہا ہوں، یہ جو فنومنا ہے نا، یہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ جنید جمشید شہرت کی بلندیوں پر تھے، عزت اور دولت بھی ان کے پاس تھی، اور شوبز کی چکا چوند کر دینے والی دنیا بھی، لیکن انہیں اندر سے کسی کمی کا احساس ستا رہا تھا۔ جنید کو ہمیشہ کوئی ایک جس کو کہتے ہیں نا ان سرچ آف دا سول، وہ اپنی روح کی تلاش میں جیسے رہتا تھا۔ اپنے کیریئر کے پیک میں جس وقت بالکل وہ وائٹل سائنس پیک کر رہا تھا، اور وہ اسٹارڈم تھا اور ہیروئزم اور سارا کچھ جنید کا، اس وقت ہمیں لوگ جانتے ہی نہیں تھے، ہم وی ور نو باڈیز۔ وہ جب ہم کبھی شام کو بیٹھتے تھے ایسے کھانا وانا کھانے، ایسی گپ مارنے، تو سارے دوستوں میں بیٹھ کے وہ کہتے تھے یار کچھ ہے، کچھ اور ہے، ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد جو ہے نا وہ کچھ اور ہے، کہ مجھے اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے، اس لیے تو نہیں بھیجا ہوگا کہ میں یہ کروں۔ تو ہی واز آلویز، وہ اسی چکر میں تھا کہ نہیں کچھ ہے معاملات، قدرت کے معاملات جو ہیں وہ کچھ اور ہیں۔ اپنی سحر انگیز شخصیت اور صلاحیتوں سے دلوں کو منقلب کر دینے والا یہ دلوں کا بادشاہ شہرت کی بلندیوں کو مات کیا حصے کی طرف
غالب ہوتا محسوس ہوا اور اس کے کروڑوں چاہنے والے انگشت بدندہ رہ گئے اور راک اسٹار جنید جمشید نے میوزک کی دنیا کو خیر بات کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ کے یہ فیصلے تھے اور یہ چنے ہوئے آدمی تھے، یہ ایسا نہیں ہے کہ خود دین کی طرف، مجھے لگتا ہے ان کو اللہ نے چنا تھا دین کی طرف، جو ان کو ایک راک اسٹار کی طرف لا کر کے عروج پہ لا کر کے ایک دم ٹرن دے کر کے دنیا ہی چینج کر دی۔ ایک دفعہ ایک جگہ یو ایس اے میں ہم ٹور کر رہے تھے اور جنید اس ٹور کے بعد یہ وہ ٹور تھا جب جنید ایک دفعہ اسلام کی طرف جا کے اور داڑھی رکھ کے دوبارہ واپس آئے تھے میوزک میں، اور انہوں نے ہمارے ساتھ وہ ٹور کیا تھا، اور اس کے بعد وہ پھر جب واپس گئے اس ٹور کے بعد تو پھر وہ دوبارہ کبھی میوزک کی طرف نہیں آئے۔ میں گاڑی میں بیٹھا ہوا، شیشہ اس کا چڑھا ہوا تھا اور میں جا رہا تھا، تو میں نے اپنے بائیں طرف سے ایک جماعت کو گزرتے ہوئے دیکھا، تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ دیکھو تم تو آرام سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہو، گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہو، اور یہ دیکھو یہ بیچارے لوگوں کو نماز کی طرف، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اور ان کے کپڑے بالکل بھیگے ہوئے تھے پسینے سے، اور تم ان کے بارے میں غلط سوچ رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ آگے جا کے تمہاری گاڑی وجے کہیں۔ تو اپنی گاڑی کو بچانے کے چکر میں میں نے وہاں سے یو ٹرن مارا، اور یو ٹرن مار کے میں واپس لایا، اور واپس لا کے میں نے گاڑی کو یہ جماعت کے کچھ جو ساتھی تھے ان کے آگے روک لیا، روک کے میں گاڑی سے اتر کے میں جو جماعت کا جو سب سے آگے جو تھے بزرگ تھے، میں ان کے پاس گیا اور میں نے جا کے ان سے ایسے ہاتھ کیا، ہاتھ ملا کر میں نے کہا جی آپ بڑا اچھا کام کریں، میرے لیے بھی دعا کریں، ایسے ہی کہہ دیا میں نے۔ تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے کہنے لگے میں آپ کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اب مجھے کیا پتا کہ گشت پر نکلا ہوا ہو کوئی اور وہ گشت پہ نکلا ہوا آدمی دعا کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ قبول نہ کرے۔ حلیہ، باتیں اور کام سب کچھ بدل گیا۔ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، سوائے لہجے کی متاثر کن شگفتگی اور لبوں کے ساتھ مسکراتی آنکھوں کے۔ چلتے ہیں پروگرام کے بقیہ حصے کی طرف۔ کنفرمیشن آ گئی ہے، معروف نعت خواں جنید جمشید اور ان کی اہلیہ بھی چھٹیاں گزارنے اور تبلیغ کے معاملات کے سلسلے میں چترال کے اندر موجود تھے۔ شیڈول تھی یہ فلائٹ 661 پی کے ATR 42 کا طیارہ۔ آج کے دن جنید جمشید نے اپنی اہلیہ کے ہمراہ اسلام آباد آنا تھا، لیکن اس بدقسمت طیارے کے اندر جنید جمشید اپنی اہلیہ کے ساتھ سوار تھے اور اس حادثے کا شکار ہو گئے ہیں۔ تیری قبر ہے منزل، تیری قبر ہے، اور موت کی آغوش بھی ایسی کہ جس پر رشک آئے، یعنی شہادت کی موت۔ باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے، مٹی میں سب سمائے، مت بلا شبہ یہ شہادت کا مرتبہ ہے، حادثے میں موت ہو جانا، شہید۔ جنید نے ایک بات اور ہمیں یہ سکھا دی کہ دیکھو موت کو ہر وقت یاد رکھو۔ موت کا واقعہ میرے ساتھ ہو سکتا ہے تو کل کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج تم کل ہماری باری ہے۔ 2 دن کا یہ سفر ہے، 2 دن کا یہ سفر ہے۔ جنید جمشید مرحوم اللہ رب العزت ان کو شہادت کی موت سے نواز چکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں ہدایت کی زندگی عطا فرمائی اور بالآخر شہادت کی موت عطا فرمائی۔ انجام سے تو اپنے۔ جنید جمشید 7 دسمبر 2016 کو چترال سے PIA کی پرواز کے ذریعے اسلام آباد واپس آ رہے تھے کہ طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا۔ دنیا کے مسافر، منزل تیری قبر ہے، منزل تیری قبر ہے۔
سفر جو کانسرٹ ہال سے شروع ہوا وہ مختلف موڑ کاٹتا ہوا، رکتا ہوا، پلٹتا ہوا، بالآخر حویلیاں کے قریب ایک پہاڑی پر ہمیشہ کے لیے اختتام پذیر ہوا۔ وہ اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے اللہ کی جانب لوٹ گئے۔ اللہ کا ذکر کرنے والا تھا اور جتنا عرصہ اس نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ قیامت تک اس کا ذکر کرواتا رہے گا لوگوں سے۔ بیتی ہوئی باتوں کو، جاگی ہوئی راتوں کو یاد کرنا اور جی لینا۔ تم میرے نام کو کبھی اپنے نام سے بچھڑنے نہ دینا۔ میرے قدموں کی چاپ گھر کے دروازے سے نکلنے نہ دینا، مجھے مرنے نہ دینا۔ اپنی پلکیں تم نہ بھگونا، مت رونا، میں اپنی آواز اور سارے گیت تمہیں دے جاؤں گا۔ میری سب چیزوں کو یوں ہی رہنے دینا، جیسے شام ہوتے ہی میں لوٹ آؤں گا۔ مجھے کھو کر بھی کبھی نہ کھونا، مت رونا۔ بیتی ہوئی باتوں کو، جاگی ہوئی راتوں کو یاد کرنا اور جی لینا۔ مر بھی جاؤں تو مت رونا۔ جنید اب ہم میں نہیں، لیکن ان کی یادیں زندہ رہیں گی۔ ان کے احباب اور ان کے دوستوں میں ان کی سنہری یادیں تازہ ہیں۔ ایک جیپ ہوتی تھی میرے پاس، اوپن جیپ، وہ اکثر تو نہیں، 2-4 دفعہ میرے سے لے کے گیا۔ وہ بڑی امریکن جیپ تھی، وہ کھلی ہوئی شکار کے لیے جیسے ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ وہ لے کے گیا تو اس کی گاڑی سے کسی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوئی۔ جیپ تو خیر وہ کو کچھ نہیں ہوا، بٹ سامنے والے کی گاڑی جو تھی وہ بالکل کافی اس کا نقصان ہوا تھا۔ ادھر جو صاحب تھے، جو فیملی تھی پوری، انہوں نے فیملی بلا لی تھی۔ واز ویری ایکسائٹیڈ۔ وہ گاڑی کو نہیں دیکھ رہے، وہ اس پہ ایکسائٹمنٹ تھا کہ جنید جمشید کے ساتھ وہ کھڑا۔ اس میں 8-10 لوگ آئے اور انہوں نے جو پینلٹی انہوں نے کہا کہ غلطی ان کی تھی، وہ بھی کہہ رہا تھا کہ ہاں میری غلطی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی تو اس کا جو خمیازہ انہوں نے کہا جو اس کا بھگتنا ہے نا وہ یہ ہے کہ جنید جمشید ہمارے گھر پہ کھانا کھائے گا، ڈنر ہمارے ساتھ کرے گا۔ تو وہ ایک ہمیں بڑا یاد رہا کہ یار وہ بعد میں بھی ہنستے تھے کہ یار اس کی گاڑی کو اچھی خاصی لگی، لیکن وہ بیچارے کہتے تھے جی کھانا ہمارے گھر پہ کھا لیں۔ ایک مرتبہ باب عبدالعزیز سے نکلتے ہوئے 2 نوجوانوں نے کہا تم اس کو جانتے ہو؟ اب میں اور جنید جمشید بھائی آگے جا رہے ہیں، پیچھے سے وہ 2 نوجوان بات کر رہے ہیں، تو دوسرے نے کہا کہ نہیں میں نہیں جانتا۔ تو کہنے لگا کہ یہ ہے وہ مدینہ والا۔ تو اتنے خوش ہوئے جنید جمشید بھائی، کہا کہ دیکھو اللہ رب العزت نے مجھے نعت کی وجہ سے تعارف عطا کیا، مجھے مدینہ کے لفظ سے تعارف عطا کیا۔ مدینہ مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ۔ سب سے بڑی یاد کیا ہے کہ سب سے بڑی اچھی چیز جو ان کی جو مجھے اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے بتائی کہ بھائی دیکھو اللہ کے حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ آ جاؤ۔ میں نے یہ دنیا میں یہ دیکھا ہے کہ جس نے عزت حاصل کرنی ہے اور دنیا آخرت کی عزت حاصل کرنی ہے وہ اللہ کے حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ آ جائیں اور لوگوں سے محبت کریں۔ پر ہم مسجد میں رات گزار رہے تھے ڈیفنس میں ہی، تو وہاں پہ مجھے کافی کرونک سائنس کی پرابلم رہتی تھی۔ اب تو خیر میں نے سیکھ لیا کہ اس کو کیسے ہرانا ہے۔ تو وہاں پہ ایک اور صاحب تھے جنہوں نے حجامے کا مشورہ دیا اور جنید نے بڑا انڈورس کیا کہ ہاں یہ دینی طریقہ ہے، حجامہ کرو۔ تو حجامہ تو کر لیا اور سائنس کی پرابلم بھی حیرت انگیز طور پہ دور ہو گئی، لیکن 2 مہینے تک پورے منہ پہ وہ گول گول لال لال رنگ کے نشان پڑ گئے۔ میں نے جنید کو فون کیا اور یار یہ کیا کروا دیا، میرے پورے چہرے پہ لال لال رنگ کے گول گول نشان بن گئے ہیں۔ بہرحال وہ کچھ دن میں چلے گئے اور وہ بات آئی گئی ہوگی، لیکن بہرحال ایک فونڈ میموری تھی جو کہ مجھے ابھی تک یاد تھی۔ دسمبر کو سورج جب افق پر طلوع ہوگا، جنید جمشید کی یادوں کے سائے پھیلتے چلے جائیں گے۔ دیکھیں یاد تو وہ خود ایک یاد بن گیا ہے، اب وہ ایک یاد ہی ہے۔
وہ واقعی دلوں کے بادشاہ تھے. وہ دلوں میں زندہ تھے, دلوں میں زندہ ہیں اور دلوں میں زندہ رہیں گے.